نے زکات دی تھی؟ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مال اس نے دیا ہے اس کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اگر مال دیتا تو کم ہو جاتا، اب چوری ہو گئی تو مصیبت آ گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس سے گر گرا کے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکال دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ سال زکات دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ بڑا ہی پیارا آج ہم بات کریں گے، جی ہاں، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کے اندر ہماری نمازوں کا فدیہ، ہماری عبادتوں کا فدیہ اور ہمارے مال کی زکات، اس موضوع کا نام ہے فطرہ۔ جی ہاں، آج فطرے کے تعلق سے کئی ایسے بات ہوتی بھی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے، تو سوچا کہ اسی کے اوپر کچھ ویڈیو بنائی جائے اور کچھ اس پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں حقیر اور فقیر کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ فطرہ جو ہے ہر کوئی دے رہے، اور ایک فطرے کی ڈیفینیشن، فطرے کا ایک جو معیار ہے اور فطرہ کیا چل رہا ہے یہ ہم نے ایک طے کر لیا ہے۔ جیسے کہ 80 روپے جو فطرہ چل رہا ہے اس کو ہم نے طے کر لیا ہے۔ فقیر بھی 80 روپے دے رہا ہے، امیر بھی 80 روپے دے رہا ہے، ارب پتی بھی 80 روپے دے رہا ہے اور کروڑ پتی بھی 80 روپے دے رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے فطرہ۔ جی ہاں، اگر وہی شخص اگر اپنے لیے کچھ خریدتا ہے، کپڑے لیتا ہے، تو وہ اچھے سے اچھے کپڑے لینا پسند کرتا ہے، لیکن جب فطرے کی باری آتی ہے تو وہی شخص جو ریگولر جو چل رہا ہے فطرہ، اسی فطرے کو وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ فقیر بھی 80 روپے دے رہا ہے اور غریب بھی 80 روپے دے رہا ہے اور لکھ پتی بھی 80 روپے دے رہا ہے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ فقیر کی طرح اپنے آپ کو تلنا کرتا ہے، اور جب اپنے پہناوے کی باری آتی ہے تو اپنی رئیسی اور اپنی واہواہی دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں، اس کے پاس میں پیسے کی کمی آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ راہ خدا میں زیادہ خرچ کر دوں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر تو فطرہ 80 روپے چل رہا ہے تو میں بھی 80 روپے دوں گا، لیکن جب اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے سے اچھی گاڑی لیتا ہے، اچھے سے اچھا بنگلہ لیتا ہے، اچھے سے اچھا مکان لیتا ہے، اچھے سے اچھا کلر کراتا ہے، لیکن جیسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ فقیر بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ میں بھی دیتا ہوا نظر آؤں۔ وہ غور تو کرے کہ جب وہ کماتا ہے تو کتنا کماتا ہے، کیا فقیر کے مقابلے کماتا ہے، غریب کے مقابلے کماتا ہے؟ جی نہیں، وہ کماتا ہے تو ہزاروں روپے روز کماتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو فقیر کی طرح اپنے آپ کو تلنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر اپنی زندگی کو گزر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا ایک اسٹیٹس بن چکا ہے، یہ ہمارا راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک مقام ہمارا بن چکا ہے۔ جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بندہ کم سے کم خرچ کرتا ہے، اور جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ سوچ ہمیں دنیا سے ملی ہے، کیونکہ جس دنیا میں اپنی زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر طرح طریقے کے لوگ ہیں جو راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا لیتے ہیں، اور اپنا مال خرچ نہ ہو جائے، اپنا مال کم نہ ہو جائے تو کم راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب گاڑی کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کے وہاں تو فلاں کے پاس میں یہ گاڑی ہے تو میں اس سے ہیوی گاڑی لوں گا تاکہ میری رئیسی اس کے اندر ظاہر ہو جائے۔ اور جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فقیر کی طرح اپنے آپ کو تلنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
اور جب زکات کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ یار مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو رائے خدا میں خرچ کیسے کرے؟ رائے خدا میں خرچ کیسے کرے؟ اگر زکات ہم نے نکال دیا، اگر ہم نے اپنی زکات نکالی تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر ہم نے زکات نکالی تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے مال کے اندر سے گڈیاں کم ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو بندہ اپنی زکات، صدقات، نافلہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھوتری ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ارے جو زکات دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن آج لوگ اپنے مال کو تجوری میں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سیف ہو گیا۔ نہیں، اگر وہی مال رائے خدا میں خرچ کر دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال سیف ہو گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ملے گا۔ لیکن بندہ سوچتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ زکات اگر 2.5% نکال دیا اس نے تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ ارے دولت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ ارے جس نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرنے میں ڈرتا کیوں ہے؟ جس نے دیا ہے اس کی راہ میں دینے سے گھبراتا کیوں ہے؟ ارے جب گھبراتا ہے تو رمضان کے بعد میں مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کئی فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے، کئی فیکٹریوں میں چوری ہو جاتی ہے، تو کئی فیکٹریوں کے اندر سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب نقصانات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس رب پاک کی بارگاہ میں کہ سناتا ہے، یہ اللہ پاک میرا نقصان ہو گیا، میرا یہ خسارہ ہو گیا، میری یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ تو ہم نے زکات دی تھی، ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مال اس نے دیا ہے اس کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اگر مال دیتا تو کم ہو جاتا، اب چوری ہو گئی تو مصیبت آ گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس سے گر گرا کے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکال دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آئندہ سال زکات دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ لیکن بندہ جو بندہ ہر سال زکات دیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی نظر آتی ہے، اس کا بزنس پھلا پھولتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو نہیں دیتا ہے وہ مصیبت میں پریشان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج لوگ زکات کو اپنے اوپر اتنا بھاری سمجھ لے رہے ہیں کہ زکات دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مال میں کم ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جائے گی۔ کیوں کمی ہو جائے گی؟ بندہ جب اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ جب اپنا لباس اچھے سے اچھا پہنتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے لیے اچھے سے اچھا گھر خریدتا ہے تو اس کے پاس میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے لیے اچھی سے اچھی گاڑی کا اہتمام کرتا ہے تو کیا اس کے پاس میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہ بندہ اپنے آپ کو ندامت میں محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال بھی اتنا نہیں ہے، میرے پاس تو دولت بھی اتنی نہیں ہے۔ لیکن اسی شخص کے اندر سے، اسی مجمع میں کے اندر سے ایک غریب اٹھتا ہے، اور جب امام اعلان کرتا ہے مسجد کے لیے تو وہ غریب اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور امیر وہی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کہا کی دولت، کہا کی منصب، قسم خدا کی یہی حقیقت، جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ٹھیلا چلانے والا مدینے جا رہا ہے، ارب پتی بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن نہیں جا پا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ذات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس کے مال میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور جب جس کے مال میں ترقی ہو جاتی ہے، جس کا نگہبان اللہ پاک خود بن جائے، جس کی مال کی نگہبانی خود رب کریم کرے، تو وہ مال کو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ اس مال کو کوئی جلا سکتا ہے؟ اس مال کو کوئی لوٹ سکتا ہے؟ نہیں لوٹ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا لوگ نہیں لوٹ سکتا ہے۔ یہ زکات، یہ فطرہ، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا سوچے، اپنے پیسوں کا کیلکولیشن لگائے اور زکات دے، اور زکات دے گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جو بندہ زکات دیتا ہے اسے اللہ پاک کیسا نوازتا ہے، اور جو زکات نہیں دیتا ہے اس کو کیسا
मुसीबत के अंदर होता है। हमने सालबा का वाकया नहीं सुना? वो सालबा जिसके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी तो उसकी बकरियों का रेवड़ बढ़ गया। जब उसकी बकरियों का रेवड़ बन गया तो वो सालबा जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा करता था, आज वो सालबा कहीं दूर होता हुआ नजर आता। जब सालबा के पास में सहाबा इकराम जाते हैं ज़कात के लिए, और जब ज़कात का उसे कहते हैं तो सालबा कहता है कि मैं सोचूंगा और सोच के बताऊंगा। लेकिन उसकी जब ज़कात नहीं ली जाती है तो वो ज़कात ना देने की नौसत और ज़कात के बवाल के अंदर इस तरह मुलव्वस हो जाता है कि वो मरदूद होता हुआ मरता हुआ नजर आता है। ये ज़कात की अहमियत, ये ज़कात देने का फायदा और ये ज़कात न देने के नुकसानात। लेकिन आज मुसलमान ज़कात नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। आज औरतों के पास में लाखों के जेवर है, लेकिन औरतें पहनने के लिए राजी है, ज़कात निकालने के लिए राजी नहीं है। आज अब हमारे पास में अच्छे से अच्छे आजमाइश वाले मकान है, घर है, सब चीजें, लेकिन ज़कात की बारी आती है तो वो गरीब बन जाता है, फकीर बन जाता है, उसके पास में पैसा नहीं रहता है। ये हमारी सोच हो चुकी है, ये हमारा जिंदगी जीने का तरीका हो चुका है। तो अपनी ज़कात निकाले और इंशाल्लाह ज़कात जितनी निकलती है उससे ज्यादा निकालेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फायदा होगा। अब आप सोचेंगे फायदा होगा, ज्यादा ज़कात निकाली। अगर किसी के पास कोई अरबपति आदमी है, अब उसकी ज़कात 1 करोड़ रुपए निकल रही है, अब उसे मालूम नहीं है कि उसका कुछ पैसा किसी दूसरी जगह पे रखा हुआ है। और जब वो अलमारी खोलता है और जब अलमारी खोलने के बाद में वो पैसा निकलता है तो यार पता चलता है कि ये तो और पैसा हमारे पास में था। तो इससे ये होगा, अगर थोड़ी ज्यादा ज़कात निकाल देंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें नसीब होगी। और जब हमें इसकी बरकतें नसीब होगी तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारा कारोबार फलता फूलता हुआ नजर आएगा। आज आप देखें, मुआशरे के अंदर देखें कि जो बंदा ज़कात देखता है तो अल्लाह पाक उसे कैसा नवाजता है, और जो ज़कात नहीं देता है उसके ऊपर कैसी कैसी वईदें आती है, कैसे कैसी मुसीबतें आती है। अरे हमने देखा नहीं है मस्जिदों के बाहर जो सेठ था, आज वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहा है, ज़कात और फितरा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि जब वो सेठ था तो उसने अल्लाह पाक की राह में खर्च नहीं करा, कुर्बान नहीं करा, तो आज वो इस मुसीबत में मुब्तला होता हुआ नजर आता है। हम देखते जरूर है, लेकिन लोगों को देखते भी है, उन्हें समझते भी है, लेकिन फिर शैतान हमें बहकाता है कि यार तू पैसा दे देगा तो तेरे पैसे में कमी आ जाएगी, तेरे पैसे के अंदर रुकावट आ जाएगी। अरे कैसी रुकावट आ जाएगी? किसने दिया है? अल्लाह पाक ने पैसा दिया है। अरे सोचे तो सही, जब वो पैसा नहीं कमाता था तो 1-1 रुपए के लिए मोहताज था। जब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसे पैसा अता फरमाता है, माल अता फरमाता है, दौलत अता फरमाता है। जिस अल्लाह पाक ने दौलत अता फरमाई है तो उसकी राह में देने से कैसा खतराता है? कैसा खतराता है? क्यों खतराता है? जब तो शैतान नहीं बहकाया कि यार तू अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेगा तो तेरे को माल मिल जाएगा। शैतान ने जब नहीं बहकाया, जब माल मिल गया, जब माल आ गया, लाखों का टर्नओवर हो रहा है, हजारों का टर्नओवर हो रहा है, तो फिर अल्लाह पाक की बारगाह में देने में कैसा घबरा रहा है? वो शैतान मरदूद जिसने दुनिया में इतने सजदे करे, जिसने जमीन में इतने सजदे करे, अगर उसके सजदे की फेरिस्त देखी जाए तो जमीन का दायरा कम हो सकता है, कम हो जाएगा, लेकिन उसकी सजदे की जगह कम नहीं हो पाई। लेकिन उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करा, वो मरदूद हो गया। उसे जन्नती फरिश्तों का सरदार कहा जाता था, उसे अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल कर फेंक दिया। इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना हो कि ज़कात ना देने के बाबत, ज़कात ना देने के सबब हम पे मुसीबत आ जाए, हम पे परेशानी आ जाए। कल आज हम किसी और को देख रहे हैं मस्जिद के बाहर खड़ा होता हुआ, कल ऐसा ना हो कि हम मस्जिद के बाहर खड़े हो और लोग हमें देख रहे हो और हम लोगों से अपनी ज़कात और फितरा मांग कर अपनी जिंदगी बजर करते हुए नजर आए। माह रमजान का महीना चल रहा है। अरे साहबा इकराम जो थे ना, ये तो रमजान से पहले ही अपनी ज़कात और फितरा निकाल दिया करते थे। क्यों निकाल दिया करते थे? इसलिए निकाल दिया करते थे कि माह रमजान में इंशाल्लाह तबारक व तआला खुश दिली के साथ में अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, उसे राजी करने वाले काम करेंगे। ये साहबा इकराम जिससे अल्लाह राजी, जिससे रसूल राजी, जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी, लेकिन फिर भी इनकी ये जोश ईमानी था कि ये अपने ज़कात और फितरे को साबान के अंदर निकाल के फारिग हो जाते थे और अपने आप को इबादत में कमर बस्ता कर लिया करते थे। आज हम कहते हैं साहबा इकराम के चाहने वाले, औलिया इकराम के चाहने वाले, बुजुर्गान दीन के चाहने वाले, लेकिन हम बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम की सीरत तो पढ़े,
इनको बातें तो पढ़े तो हमें पता चलेगा कि ये अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारा करते थे और किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल वाले कामों पे गुजार दी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बयान की गलतियां और तमाम गुनाह मुआफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह।